جی تو ہم بات کر رہے تھے ہم وہ کانگریس کی. جی ہمارے علاقے میں 2 مرتبہ کانگریس ہوا. ایک مرتبہ ہمارے حجری میں ہوا سنگاپور گاؤں میں، تو اس میں غلام نبی کلو، پتیاب علی خان اور میجر اسحاق صاحب آئے تھے پنجاب سے. یہ پنجاب کے لوگ تھے اس ٹائم. پورا مزدور کسان پارٹی ایک ہی تھا، ادھر کا سن کا، پنجاب کا، بلوچستان کا. تو پنجاب سے آئے تھے میجر اسحاق صاحب کے ساتھ یہ باقی پورا گروپ. ہمارے حجرے میں 3 دن کانگریس ہوا. اس کے بعد ایک کانگریس ہوا مندنی میں 3 دن. وہ بھی ایسا بڑا کانگریس تھا، 3 دن یا 5 دن تھا، وہ تھوڑا زیادہ تھا. تو ہمارے علاقے میں بہت لوگ اس میں رات بھی گزارتے تھے، دن بھی گزارتے تھے. اور جو ہمارے حجرے میں تھا اس میں تو سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کہ 4 طرف دیواریں تھے، اور ہمارے اپنے بھائی اور ہمارے بانجے، چچا زاد بھائی، یہ سب سیکورٹی تھے. ہر طرف سے جو ہے نا دیوار کے پچھلے سائڈ میں کھڑے تھے، تو سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں تھی اس ٹائم. مزدور کسان پارٹی اس ٹائم میں ایسا تھا کہ خان کے بغیر کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کر سکتا. اگر خان ہوتا تو آپ بات بھی نہیں کریں گے. سب کو یہ ہدایات تھی کہ آپ بات نہیں کریں گے، خاموش بیٹھیں گے، خان جو بھی بولیں گے آپ کو اچھا بولنا تھا. نہیں، وہ اچھا بولا یا برا بولا، لیکن آپ کو ہاں کرنا تھا اس کے بعد کے ساتھ. آج الحمدللہ بچے خود خان نے. مجھے دیکھو، میں اس ٹائم ایسا ہوں کہ میں کسی خان، کسی پولیس والے، کسی سرمایہ دار سے نہ ڈرتا ہوں، نہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں. وہ جب بات کرتے ہمارے ساتھ ایسا کرتے، جب میں بڑا وہ بچہ ہے. خان آتا ہے ہمارے ساتھ، جو آتا ہے سلوٹ کرتا ہے، دعا سلام کرتا ہے، سلوٹ کرتا ہے. جب ووٹ مانگتا ہے پھر بھی بھیک مانگ کے مانگتا ہے. پہلے تو آرڈر کرتا تھا بھائی اس کو ووٹ دے دو. اور آج کل جو ہے وہ بات ختم ہو گیا. آج کل بھیک مانگ کے ووٹ مانگتا ہے. یعنی جیسا آدمی بھیک مانگتا ہے اس طرح آتے بھیک مانگ کے. اور پہلے زمانے میں آرڈر تھا کہ مثلا یہ علاقہ اس کو ووٹ دے دو، وہ علاقہ اس کو ووٹ دے دو. خان کی آرڈر تھا کہ اگر کوئی نہیں مانا تو کل بولے بھائی سامان اٹھاؤ، جگہ خالی کرو. تو اسی دن میں اس کا سامان جو ہے نا گھر سے پھینکتا تھا اور گھر سے نکالتا تھا. الحمدللہ آج ہر آدمی اپنے مرضی کے مالک ہے. جیسا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں. الحمدللہ خان سے زمین بھی لیا اور انتقال کیا، گھر بھی اپنایا، سب کچھ اپنایا. کیوں؟ مزدور کسان پارٹی کی وجہ سے. ایک خان کا یہ مجال نہیں کہ آ کے کسی پر ظلم کرے، اور جو بھی آتا ہے کسی غریب کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ہم سب اکٹھا ہو کے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے. اور خان کو جو ہے نا گھر میں نظر بند کرتے ہیں. باہر تو چھوڑو، باہر تو وہ آ نہیں سکتا، لیکن گھر سے پھر نہیں نکلتا ہے ڈر کی وجہ سے. کیونکہ یہ ہمارے لوگوں نے ایک اتحاد کیا، اتفاق کیا ایک دوسرے کے ساتھ. اور الحمدللہ وہی اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے آج ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. نہ کوئی خان سے ڈرتا ہے، نہ کوئی خان